صل على سيدنا ومولانا محمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام ہے۔ گزشتہ سال بھی میں نے ایک بہت اہم بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بہت ساری کتابوں کو نازل کیا، لیکن قرآن کے بارے میں فضیلت ہی کچھ اور ہے۔ دو تین باتیں گزری ہوئی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بات، جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی سوائے قرآن پاک کے کسی اور کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ کہا کہ کتاب میں نے تمہیں عطا کی ہے، حفاظت کرنا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کے فضل سے لکھی گئی ہے۔ قرآن پاک اللہ کے ذات سے نکلی ہے۔ دو باتیں، ایک حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی اللہ تعالیٰ، قرآن ہی کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ تمام کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن اللہ کے ذات سے نکلا ہوا۔ شعبان کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ مدرسوں کے جلسوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ جگہ بجگہ مدرسوں کے جلسوں کو جانے کا موقع ملتا ہے، حضرات علماء کرام جاتے ہیں۔ اس سال میں نے ایک عجیب بات اللہ کے فضل سے لوگوں سے کہا۔ دوسری قوم کی، دوسرے نبیوں کی امت نے اپنے نبیوں پر نازل ہونے والی کتاب کو یاد کیوں نہیں کیا، حفظ کیوں نہیں کیا؟ کیا ہے عبدالعزیز، سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی اس قرآن کو یاد کر سکتی ہے، اور یاد کی ہے، کر رہی ہے، اور آئندہ بھی کرے گی۔ یاد ہونے کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ کتاب بہت جلد یاد ہو جاتی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، کلام ہے اتنا موٹا، 2-3 سال کی مدت میں یاد ہو جاتا ہے۔ بعض تو وہ ہیں جو صرف 1 سال کی مدت میں یاد کر لیے، بعض وہ ہیں جو 6 مہینے کی مدت میں یاد کر لیے۔ یہ پرانی باتیں نہیں،
اس سال بھی ایک بچہ 9 مہینے میں پورا قرآن یاد کیا ہے ایک مدرسہ۔ مغربی ملکوں میں سے ایک ملک جس کی تصویر میں رکھا ہوں، وہاں پر ایک بچی 2 مہینے میں قرآن یاد کی ہے۔ قرآن کے یاد ہونے کے بارے میں 2 باتیں ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کے فضل سے بہت جلد یاد بھی ہو جاتا ہے۔ کسی کو ایک دن میں 1 صفحہ، کسی کو ایک دن میں 2 صفحے، کسی کو ایک دن میں پاؤ پارا، کسی کو ایک دن میں آدھا پارا، کسی کو ایک دن میں 1 پارا۔ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں جن کو ایک دن میں 10 پارے یاد ہوئے ہیں۔ حضرت امام محمد الصائب کلبی رحمت اللہ علیہ کو 3 دن کے اندر قرآن یاد ہو گیا۔ ایک لمبی تفصیل ہے، مجھے خود نہیں معلوم کہ یہ باتیں آنے والی ہیں، ورنہ میں پورا ریکارڈ لے کر آتا آپ کے پاس۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو ایک سورہ کوثر یاد نہیں ہوتا؟ کتنے ایسے ہیں ہم میں سے جن کو ایک سورہ فیل یاد نہیں ہوتا، ایک سورہ قریش یاد نہیں ہوتا؟ 70-80 سال کا عرصہ ہمارے سروں سے گزر گیا، سورہ یاسین یاد نہیں ہوا، سورہ واقعہ یاد نہیں ہوا، سورہ ملک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کا بندہ صبح کو یاسین پڑھتا ہے، رات سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے، اللہ اس کا نام شہیدوں میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعد نماز مغرب سورہ واقعہ جو پڑھ لیتا ہے، اس کے رزق کا ذمہ خدا کے حوالے ہو جاتا ہے۔ سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، اس سورہ کا نام ہے سورۃ الملک۔ رات کو نبی نے فرمایا ضرور پورا پڑھ کر سو یا کچھ آیات پڑھ کر سو۔ یہ بڑا جھگڑالو سورہ ہے، پڑھنے والا مر جاتا ہے، جنازہ خبر پہنچنے سے پہلے صورت انسان کی شکل میں وہاں رہتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ دفنا کے بعد دفنانے والے واپس آتے ہیں، سوال کرنے والے فرشتے اندر جاتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے سوال کرنا ہے، میت کے سرانے سورۃ الملک کھڑا رہتا ہے۔ بھئی سوال کرو لیکن نرمی سے کرنا۔ وہ 2 فرشتے پوچھیں گے پہلے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں سورۃ الملک ہوں۔ اچھا، کیا چاہتے ہو؟ سوال کرو، اس کے بعد چلے جاؤ، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا، میں جس پر نازل ہوا اس نے کہا کہ مجھے جو پڑھتا ہے خدا اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہے، اب صرف اس کی مغفرت کرانے خبر آیا ہوں۔
جاؤ جا کر اللہ سے کہو کہ میں اسے عذاب ہونے نہیں دوں گا، یا تو اللہ سے کہہ دو کہ مجھے قرآن سے نکال دے، یا نہیں تو اس کے خبر سے عذاب کو نکال دیں گے۔ اسی مسجد کے ممبر و محراب سے میں نے کئی مرتبہ کہہ دیا کہ خاموش، خبروں سے دھوکہ مت کھاؤ، اندر کا حال ہی کچھ اور ہے۔ جانے سے پہلے نظام بنا کر جاؤ، خبر کو جانے کے بعد خبر سنورنا نہیں، جانے سے پہلے سنورنا۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اپنے خبر کو جانے سے پہلے سنوار نہیں چاہتے۔ سونے سے پہلے بیڈ روم سنورا ہوا ہوتا ہے۔ شادی ہو کر دلہا جب کمرے کو جاتا ہے تو کمرہ کتنا سجا ہوا رہتا ہے، ایک دن کا بہار ہے، لیکن قبر ہمیشہ قیامت تک۔ بہلول دانا فرماتے ہیں خبر سے بے پرواہ جو ہوتا ہے اس سے بڑا پاگل کوئی اور نہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار کے ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ خلیفہ ہارون رشید کے استاد بھی ہیں بہلول دانا۔ قریب میں مجھے معلوم ہوا کہ بہلول دانا پر بھی سیریل بنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حکمت کے باتیں بیان کرتے تھے حضرت بہلول دانا۔ دانا کا معنی عقل مند۔ ان کی حکمت والی باتیں اور ان کی گفتگو کی وجہ سے ان کا نام ہی عقل مند بن گیا۔ فارسی میں دانا کہتے ہیں عقل مند کو۔ ایک مرتبہ دربار تھا خلیفہ ہارون رشید کا، ایک چھوٹی سی لکڑی خلیفہ ہارون رشید کے پاس تھی، تو خلیفہ ہارون رشید کو مذاق سوچی تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول صاحب ایک گزارش ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو لکڑی ہے نا، یہ آپ سے بھی زیادہ جو بھولا بھالا ہے یا بے وقوف ہے، کسی بے وقوف کو جا کر دینا جو آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بے وقوف ہے۔ بہلول دانا وہ لکڑی لے کر رکھ لی اپنے جھولے میں۔ زمانہ گزر گیا، سال ہا سال گزر گئے۔ اس کے بعد جب پتا چلا کہ خلیفہ ہارون رشید بیمار ہیں، بستر موت میں ہیں، بہلول دانا علیہ الرحمہ عیادت کے لیے آئے، عیادت کیے۔ حکیموں نے کہہ دیا کہ خلیفہ ہارون رشید کچھ دنوں کا مہمان ہیں۔ تو اب ایسے وقت میں آ کر بہلول دانا اپنے جھولے سے وہ لکڑی اٹھا کر رکھنے سے پہلے پوچھا، خلیفہ جب تم کہیں جاتے تو جانے سے پہلے تمہارے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا سب انتظام ہوتا، تم بادشاہ ہو، ڈیرے لگائے جاتے، تمہارے ڈیرے کے پہرے لگائے جاتے، تمہارے کھانے پینے کا نظام ہوتا، وہ بھی تمہارا کھانا جو تم کھاتے مزاج کے مطابق وہ کھانے کا انتظام ہوتا، تمہارے بستر کا انتظام ہوتا، فلاں اور فلاں۔ یہ سب دنیا کے اندر ہے۔ اب تم ایسی جگہ جا رہے ہو وہاں تمہارے سے پہلے کوئی جا نہیں سکتا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جانے سے پہلے تم نے وہاں کی سہولت کا کوئی انتظام کیا؟ خلیفہ ہارون رشید نے صاف جواب دیا، حضرت میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اپنے جھولے سے وہ لکڑی نکال کر خلیفہ ہارون رشید کو وہ بہلول دانا دیتے ہیں کہ سالوں سے لکڑی رکھتے ہوئے پھر رہا ہوں، کوئی بے وقوف نہیں ملا، آج ملا ہے کہ تمہارے سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں، یہ لکڑی تم رکھ لو۔ سننے کی باتیں نہیں، عمل کی باتیں ہیں۔ قرآن کی دو بڑی باتیں ہیں، ایک قرآن جلدی یاد بھی ہو جاتا ہے، دوسرا قرآن چھوٹی عمر والوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں جملہ کہوں تو عبد الواحد صاحب بہت مناسب ہوگا، چھوٹی عمر والوں کو ہی قرآن یاد ہوتا ہے،
بڑی عمر والوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مدرسے میں قرآن یاد کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں۔ 6 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے ہوتے ہیں، 11 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ اس عمر میں اتنی موٹی اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے، 6666 آیات تقریباً اس قرآن پاک کے اندر ہے، اور یہ چھوٹی عمر کے بچے یاد کرتے ہیں، تو اسے ان کی محنت اور طاقت نہیں کہیں گے، اللہ کی قدرت، نبی کا صدقہ، قرآن کا معجزہ، یاد کرنے اور یاد کرانے والوں کی کرامت ہے۔ یہ سبحان اللہ، کرامت کے بغیر اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ طاقت نہیں، طاقت ہوتی تو اور بھی کتابیں یاد کر لیتے، کرامت کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ غرض میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اس سال جلسے میں نے ایک بات کہی کہ دوسری قوم کے نبیوں کی امت کتاب کو کیوں یاد نہیں کی، میرے آقا کی امت آقا پر نازل ہونے والی کتاب کو کیوں یاد کر رہی ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، موسیٰ کی امت تورات یاد نہیں کی۔ داؤد پر زبور نازل ہوئی، لیکن داؤد کی امت زبور یاد نہیں کی۔ عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، عیسیٰ کی امت انجیل کو یاد نہیں کی۔ میرے آقا پر قرآن نازل ہوا، آقا کی امت قرآن کو یاد کر لی۔ ایسا کیوں ہوا؟ بولوں جواب نکو؟ ارے بولو بھئی، بولوں جواب نکو؟ آج بولوں صبح بولوں؟ نکو حضرت، صبح تک رکھو نو کو روزہ لگ جائے گا۔ صحیح بات ہے، سوال بڑا گہرا ہے۔ دوسرے نبیوں کی امت نے کتاب کو کیوں یاد نہیں کیا، میرے آقا کی امت کتاب کو کیوں یاد کر رہی؟ منور صاحب بڑا پیارا جواب ہے یہ۔ جواب کیا ہے؟ جن نبیوں کو اللہ نے کتاب ہاتھ میں دیا، جن نبیوں کو کتاب اللہ تعالی ہاتھ میں دیا، ان نبیوں کی امت نے کتاب ہاتھ میں لیا۔ جس نبی کو اللہ نے کتاب سینے میں دیا، اس نبی کی امت نے وہ کتاب سینے میں لی۔ تورات تختیوں کی شکل میں ہاتھ میں، جبرائیل آ کر موسیٰ کو دے کر چلے گئے۔ زبور تختیوں کی شکل میں، جبرائیل علیہ السلام آ کر حضرت داؤد کو دے کر چلے گئے۔ انجیل تختیوں کی شکل میں حضرت جبرائیل آ کر حضرت عیسیٰ کو دے کر چلے گئے، لیکن تختیوں کی شکل میں، صفحوں کی شکل میں، پتوں پہ لکھا ہوا قرآن اس طریقے سے حضرت جبرائیل لا کر نبی کو دے کر نہیں گئے، سینے میں اتار کر گئے۔ ہاتھوں والی کتاب ہاتھوں میں رہی، سینے والی کتاب سینوں میں رہی۔ ہاتھوں والی کتاب ہاتھوں میں رہی، سینے والی کتاب سینے میں رہی۔ اس کتاب کو سمجھنا چاہیے۔ لوگ تراویح کے بعد آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیتے، کبوتر کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک سمندر ہے، بعض آیات تو 7 سمندر ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں کل آپ کے سامنے بیان ہوں گی۔